نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے جو مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے مسبوق کے حوالے سے کچھ ذیلی اہم مسئلے جو عام طور پر پیش آتے ہیں۔ یاد رکھیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کو مقتدی کہتے ہیں، اور مقتدی عام طور پر اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک مسبوق، نمبر دو مدرک، اور نمبر تین لاحق۔ لاحق وہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے امام کے ساتھ شامل تو ہوا لیکن درمیان میں کسی عارض کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا، مثلا سجدے میں گیا تو نیند آئی ہوئی تھی، سو گیا، اور پھر امام آگے نکل گئے، بعد میں جاگ ہو گئی یا کسی نے نماز کی حالت میں ہی سجدے میں ہلکی سی اشارے کے ساتھ اس کو جگا دیا، تو ایسا آدمی وہ لاحق ہوتا ہے۔ وہ نماز کس طرح مکمل کرے گا، اس کے بھی باقاعدہ مسائل ہیں کہ وہ جو سے رہ گیا ہے اس کو مکمل کرتے ہوئے امام کو پہنچے گا، اور امام کے ساتھ آگے جہاں وہ چل رہے ہیں وہاں تک جا کر ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے مدرک۔ مدرک کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ شروع سے جب شامل ہے اخیر تک تو امام کی اقتداء میں وہ چلتا رہے گا، جس کا عام طور پر جس کے مسائل بڑے واضح ہیں اور وہ الگ ایک موضوع ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو مسبوق کا مسئلہ ہے کہ جس کی مسبوق اسے کہتے ہیں کہ جو بعد میں شامل ہوا اس طور پر کہ اس کی ایک رکعت رہ گئی یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہ گئیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق۔ مسبوق یعنی سبقت کیا ہوا شخص، اس میں مفعول کا صیغہ ہم اس کو کہتے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے، کہ امام اس سے آگے نکل گیا ہے اور یہ ایک دو رکعتیں یا سے زیادہ اس سے چھوٹ گئی ہیں، بعد میں شامل ہوا ہے۔ ایسا شخص اس کے حوالے سے اس کو کیا کرنا ہے؟ تو اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب مسبوق آدمی آیا ہے تو وہ آ کر انتظار نہیں کرے گا، بلکہ آ کر فوراً وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہوگا۔ جنازے کا مسئلہ اور ہے، جنازے میں تو تکبیر کا عام طور پر انتظار کرنا پڑتا ہے، جب امام تکبیر کہتا ہے تو پھر بعد میں آنے والا مسبوق آدمی اس کے ساتھ اپنی پہلی تکبیر گویا ایک تحریمہ کے درجے میں کہہ کر شامل ہو جاتا ہے، جب تک کہ آخری تکبیر کا معاملہ نہ ہو۔ لیکن نماز کے فرض نماز کے مسئلے میں وہاں انتظار نہیں ہے، آیا تو فوراً امام جس حالت میں بھی ہے بس اللہ اکبر کرے اور پہنچے، اس میں انتظار نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسبوق جب امام سلام پھیرے گا تو فوراً نہ اٹھے، تھوڑا سا اطمینان کر لے کہ سجدہ سہو والا مسئلہ یہاں تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے امام کو سجدہ سہو وہ معاملہ پیش آیا ہو اور یہ اٹھ کھڑا ہو اور امام سجدہ سہو کرنے لگ جائے، اور اگر اس طرح کا ہوا تو پھر وہ فوراً اس کو لوٹے گا اگر اس اٹھ گیا تھا اور امام سجدہ سہو میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں وہ پھر واپس آئے گا اور امام کے ساتھ سجدہ سہو کر کے پھر اس کے بعد امام کے سلام کے بعد یہ شخص اوپر اٹھے گا۔ تو یہ ہے ایک اطمینان کر لے کہ سجدہ سہو نہیں ہے امام پر۔ اور اگلی بات وہ یہ کہ اگر امام کے ساتھ یہ نماز جیسے امام سلام پھیر دے تو اس کو یاد نہیں رہا کہ میری ایک دو تین رکعتیں رہ گئی ہیں، اور یہ بھی بھول سے امام صاحب کے ساتھ یا جلدی میں اس نے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، امام سے پہلے سلام پھیرا ہے یا امام کے ساتھ سلام پھیرا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اس پر سجدہ سہو بعد میں نہیں ہے۔ امام سے پہلے یا امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی صورت میں اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر اس نے امام کے سلام کے بعد، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعد میں سلام پھیرا ہے تو گویا امام کی اقتداء سے نکل کر یہ آگے ایک کام کر رہا تھا، ایسی صورت میں گویا اس کی اپنی نماز میں ایک خلل پایا گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سجدہ سہو اس پر واجب ہوگا، کرے گا بعد میں۔ اچھا، یہاں یہ ذہن میں رکھ لیں ایک شبہ کا ازالہ بھی کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد ضروری نہیں کہ اس کی نماز ختم ہو گئی تو اب یہ آگے کیسے جاری رکھ سکتا ہے، نہیں، امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد بھی آدمی جب تک قبلہ سے اپنا سینہ نہ پھیر لے یا جب تک وہ کوئی مفسد نماز عمل نہ کر لے کہ جو نماز کو توڑنے والا ہوتا ہے، جو نماز میں جائز نہیں ہوتا، کوئی ایسی حرکت، کوئی عمل، کوئی قول، فعل، تو اس وقت تک اس کی وہ دوبارہ سے آگے نماز کو جاری رکھ سکتا ہے کھڑے ہو کے وہیں سے۔
جب تک کہ عمل کثیر، کوئی ایسا عمل جو نماز کو توڑنے والا، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا قول فعل. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں تو اس کی تکمیل کیسے کریں. تو اس میں چھوٹی ہوئی رکعات کی تکمیل، اس کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، وہ یہ کہ امام کے سلام پھیرنے، فارغ ہونے کے بعد یہ جو قرات والی رکعتیں ہیں ان کو اول رکھے گا. قرات والی جو رکعتیں ہیں نا ان کو اول رکھے گا. ایک بات. دوسرا یہ کہ مجموعی اعتبار سے 2 رکعتوں کے بعد اس کو قاعدہ کرنا ہوتا ہے سوائے مغرب کے، اس کی بعد میں بات بھی کرتا ہوں. تو مجموعی اعتبار سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک رکعت اگر اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے اور کھڑے ہو کے اس نے دوسری رکعت پڑھ لی ہے تو وہ علیحدہ سے جو اس نے علیحدہ سے پڑھی ہے تو ایک تو وہ ہو گئی اور ایک امام کے ساتھ پڑھی تھی، تو مجموعی کتنی ہو گئی؟ 2. تو اب 2 رکعتوں کے بعد اس کو بیٹھنا ہوتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. یہ مغرب کو ذرا تھوڑا سا کنارے کر دیں، مغرب کی نماز کو، باقی نمازوں میں یہی اصول رہے گا. اچھا، پھر اب مثال کے طور پر کسی کی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. ایسی صورت میں وہ اگر اس کی 3 رکعتیں چلی گئی ہیں اور 1 رکعت اس کو امام کے ساتھ ملی ہے تو کیا کرے گا؟ 3 رکعتیں رہ گئی ہیں نا، تو کیا مطلب ہے؟ 3 رکعتوں میں پہلی 2 بری ہوئی رکعتیں رہ گئی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بری ہوئی رکعتیں، یعنی قرات والی بھی فاتحہ کے بعد، اور تیسری خالی رہ گئی ہے. تو اب جب کھڑا ہوگا تو اس طرح شروع کرے گا جس طرح کہ گویا علیحدہ سے منفرد آدمی، علیحدہ سے کوئی مقتدی آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی رکعت کو شروع کرے گا ثنا سے اور تعوذ، تسمیہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرات کر کے. یہ اب جب یہ سجدے میں آئے گا تو آپ دیکھیں نا، 1 رکعت یہ ہو گئی اور ایک اس نے کہاں پڑھی ہوئی ہے؟ امام کے ساتھ. تو مجموعی کتنی ہو گئی؟ 2. اب اس کے بعد یہ بیٹھے گا، قاعدہ کرے گا. پھر یہ کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کے بعد یہ 1 رکعت اور پڑھے گا، اور اس میں بھی فاتحہ کے بعد، یعنی وہ فاتحہ سے شروع کرے گا اور فاتحہ کے بعد قرات بھی کرے گا. اس کے بعد پھر 4تھی رکعت جب پڑھے گا تو وہاں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات یہاں پر نہیں ملائے گا کیونکہ خالی رکعت اب تیسری آ گئی ہے. تو اس طرح اس کی 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی. یعنی بری ہوئی رکعتوں کو پہلے رکھنا ہے اور مجموعی اعتبار سے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے. یہ اصول ذہن میں رکھ لیں. البتہ مغرب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر 1 رکعت امام کے ساتھ ملی، 2 رہ گئی، تو یہ کھڑا ہوا، اس نے اسی ترتیب سے ثنا سے شروع کیا، پہلی رکعت ہو گئی. تو اب یہ 2 رکعتیں مجموعی یہاں بھی ہوئی ہیں، تو لیکن یہاں علماء یہ فرماتے ہیں، علی علم فرماتے ہیں کہ اب مجموعی اعتبار سے 2 رکعتوں کے بعد باقی نمازوں میں بیٹھنا تو ضروری ہے، لیکن مغرب کی نماز میں اس کو اختیار ہے، بیٹھے یا نہ بیٹھے، بیٹھے یا نہ بیٹھے. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو فتویٰ ہے اس حوالے سے، وہ بہتر کہتے ہیں، وہ اس کی روح سے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جائے، تاکہ وہ عام اصول جو دوسری نمازوں کے لیے ہے وہ یہاں بھی اس پر بھی عمل ہو جائے. لیکن یہ بہتر والا معاملہ ہوگا، یہاں ضروری والا معاملہ نہیں ہوگا. پھر مسبوق کے لیے امام کی قرات کے حوالے سے تقدم و تاخر بھی کوئی ضروری پابندی نہیں ہے، یعنی ویسے بھی ضروری نہیں ہے. یعنی فرض نمازوں میں تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جو 1 رکعت میں 1 قرات کی ہے تو اگلی رکعت میں اس کے بعد والی آگے کوئی قرات کی جائے. مثلا سورہ فیل پڑھی ہے تو سورہ قریش آگے پڑھ لیں نا، اگلی صورتوں میں سے کوئی پڑھ لیں، پیچھے نہ جائیں. یہ پیچھے جانا جان بوجھ کے مکروہ تنزیہی والی بات ہوتی ہے، یہ فرض نمازوں میں ہوتا ہے. باقی نفل سنت وغیرہ میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا تھا، فرض ہی پڑھ رہا تھا، اور امام نے سورہ کیا پڑھی ہے؟ سورہ فیل پڑھی ہے، تو اب اس کے لیے ضرور نہیں ہے کہ یہ، یعنی اس کے لیے وہ قاعدہ یہاں پر نہیں ہے کہ یہ اگلی رکعت جب اپنی پوری کرے گا تو سورہ قریش پڑھے یا اگلی کوئی صورت پڑھے، بلکہ یہ پیچھے سے سورہ تکاثر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اور صورت بھی پیچھے سے پڑھ سکتا ہے. تو یہ یعنی جو بہتر کی پابندی ہے فرض نماز کے حوالے سے وہ یہاں اس کے لیے قائم نہیں رہتی، بلکہ وہی نوافل اور سنتوں والا عام نمازوں والا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے. باقی ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ملنے کا طریقہ، جب امام نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک آدمی بعد میں آیا تو شامل کس ترتیب سے ہو؟ تو اس میں یاد رکھیں، ایک شامل ہونا ہوگا امام آیا تو امام رکوع میں ہے، ایک یہ ہے کہ امام قیام میں ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کسی حالت میں ہے. اگر یہ آیا امام قیام میں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے. اگر امام رکوع میں ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ تاخیر کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کی رکعت ہی چلی جائے، اس لیے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر فوراً رکوع میں چلا جائے، دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بعض تو کہتے ہیں تکبیر کہے، بعض نہیں، لیکن یہ ہے کہ تکبیر کی دوبارہ انتقال والی تکبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر تحریمہ والا کہہ دیے اور کھڑے کھڑے کہے، اس میں جھکتے ہوئے نہ کہے، وگرنہ قیام بھی کہ تکبیر تحریمہ کے لیے فرض ہے، وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اور کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے اور فوراً رکوع میں چلا جائے، ہاتھ باندھنے کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اگر قیام نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، امام سجدے میں ہے، جلسے میں ہے، قومے میں ہے، تو اب تو رکعت فوت ہونے کا خوف نہیں ہے نا، تو اب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور پھر کچھ پڑھے بغیر دوبارہ تکبیر انتقال کہہ کر امام جس پوزیشن میں، جس حالت میں ہے، جا کے امام کو مل لیں۔ یہ ہے امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ عملی، اور کس ترتیب سے مکمل کرے گا نماز کو، دوسری چیز یہاں پر بیان ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ کہ امام کے ساتھ مسبوق جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت امام کے سلام تک اس نے کیا کرنا ہے، یہ تیسری چیز ہو گئی۔ یہ تین چیزیں میں نے یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک مسئلہ جو اس سے ہٹ کر ہے اس کو بھی سن لیں۔ عام طور پر پوچھا جاتا ہے سنت غیر مؤکدہ کے حوالے سے کہ اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، تو کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سنت غیر مؤکدہ جو ہم عصر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں یا عشاء سے پہلے 4 پڑھ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کا طریقہ ایک جدا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ درمیانہ قاعدہ 2 رکعتوں کے بعد جو کرتے ہیں تو آپ تشہد پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں نا عام طور پر، تو کہتے ہیں یہاں تشہد کے ساتھ درود شریف بھی ملائیں اور دعا بھی پڑھ لیں، بس سلام نہ پھیریں، کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت جو ہے باقاعدہ پھر آپ ثنا سے شروع کر کے آگے چلیں، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور فاتحہ وغیرہ اس طرح۔ تو یاد رکھیں اہل علم کا یہ قول بھی ٹھیک ہے، اور میری نظر سے جامعہ بینوری ٹاؤن کا فتویٰ اسی کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کو بہتر لکھا ہے کہ بہتر صورت یہی ہے۔ لیکن شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا فتویٰ میری نظر سے گزرا، انہوں نے فرمایا کہ اس سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ کی باقی نمازوں کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب کیا جو خلاصہ نکلا کہ کوئی اگر عام سنتوں سنت مؤکدہ کی طرح ان کو پڑھتا ہے پھر بھی ٹھیک، اور غیر مؤکدہ کی اگر اس ترتیب کو سامنے رکھتا ہے تو یہ بھی ٹھیک۔ اس میں خواہ مہجرہ کرنا، ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔